بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب دباغ المیتۃ هل یطہرها ام لا۔ چمڑے کی دباغت چمڑے کو کھال کو پاک کرتی ہے یا نہیں۔ دباغت کے نتیجے میں کھال کا حکم کیا بنتا ہے، اس حوالے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مستقل مذہب ہے اور امام مالک رحمہ اللہ کی ایک رائے ہے، ایک قول ہے ان کا، کہ دباغت سے مردار کی کھال پاک نہیں ہوتی۔ مردار کی کھال مردار کے حکم میں ہے، جیسے اس کا گوشت نہیں پاک ہو سکتا اسی طرح اس کی کھال بھی نہیں پاک ہو سکتی، اور اس سے فائدہ اٹھانا، بیچنا، خریدنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بات امام طحاوی پیش کریں گے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا قول یہ ہے کہ دباغت کے بعد مردار کی کھال پاک ہو جاتی ہے، پھر اسے استعمال میں لایا جا سکتا ہے، خریدا بھی جا سکتا ہے، بیچا بھی جا سکتا ہے، نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، پانی بھی بھرا جا سکتا ہے، سارے فائدے اس سے لیے جا سکتے ہیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے شروع میں حضرت عبداللہ ابن عکیم رضی اللہ عنہ کی 4 حدیثیں پیش کی ہیں، جن کا حاصل یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا اور وہ ہمیں پڑھ کر سنایا گیا۔ جوہینہ کی سرزمین میں تھے ہم، میں اس وقت نوجوان لڑکا تھا۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ مردے کی کھال اور پٹھوں سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ یہ الفاظ اس مبارک حدیث میں ہیں۔ 4 سندوں کے ساتھ وہ حدیث منقول ہے۔ تو مردار کی کھال سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، مطلق روایت ہے۔ قال ابو جعفر فذهب قوم الى ان جلود المیتۃ، مردار کی کھالیں پاک نہیں ہوتی اگرچہ ان کی دباغت کی جائے، اور نماز ان پر جائز نہیں ہے۔ واحتجوا فی ذلک بهذا الحدیث وخالفهم فی ذلک آخرون، دوسرے حضرات نے مخالفت کی ہے۔ فقالوا اذا دبغ جلد المیتہ، مردار کی کھال ہو یا اس کے پٹھے ہوں، دباغت کی جائے تو پاک ہو جاتی ہے یہ چیزیں، اس کے بیچنے، اس سے فائدہ اٹھانے، اس پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى، یہ جواب ہے ان کی دلیل کا۔ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عکیم کی روایت پیش کی تھی۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھال مراد ہے، وہ جلود مراد ہیں جن کی دباغت نہ ہوئی ہو، اور یا مردار کی چربیاں مراد ہے۔ اس وقت جب سوال ہوتا تھا تو عموماً چربی کے بارے میں ہوتا تھا، مردار کی چربی، اور اس پر انہوں نے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے، کچھ لوگ آئے، کہنے لگے حضرت ہماری ایک کشتی ٹوٹ گئی ہے اور ہمارے پاس ایک مردار اونٹنی ہے، بڑی موٹی تازی، ہماری خواہش یہ ہے کہ اس کی چربی سے اس کو روغن لگا دیں، یعنی اس کو ہم چکنا کر دیں چربی کے ذریعے سے اس کشتی کو، اس کی اجازت ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مردار کی چربی سے لا تنتفع بشیء من المیتہ، مردار کی کسی چیز سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ تو اس حدیث کے 2 مطلب ہے، یعنی جو عبداللہ ابن عکیم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یا تو دباغت سے پہلے کی کھال مراد ہے، مردار کی کھال سے دباغت کے بغیر فائدہ نہ اٹھاؤ، اور یا اس کی چربی وغیرہ مراد ہے۔ رہی دباغت کے بعد والی بات تو اس سے پاک ہو جاتی ہے۔ اب کئی حدیثیں آگے آ رہی ہیں، انہوں نے پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی 9 حدیثیں پیش کی ہیں۔ ایما ابہاب دبغ فقد طہرا، جو بھی کھال دباغت اس کو دی جائے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ 9 روایتیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہیں، 9 حدیثیں، اور ایک حدیث حضرت سودہ رضی اللہ عنہ کی ہے، وہ بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہی سے ہے۔ اگر اس کو بھی عبداللہ ابن عباس کی حدیثوں میں شمار کیا جائے تو ان کی حدیثیں 10 ہو جائیں گی۔
اور اس میں یہ ہے کہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ہماری بکری مر گئی اور ہم نے اس کی کھال کو دباغت دی اور اس کے اندر ہم نبیذ بنایا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ مشکیزہ بہت پرانا ہو گیا، تو مردار کی کھال خود استعمال ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی 4 حدیثیں پیش کی ہے امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس حوالے سے، اور پھر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 حدیثیں ہیں، اور سلمہ ابن المحبق رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث مبارک انہوں نے پیش کی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ایک مشکیزہ منگوایا من عند امرأۃ فیہا ماء، ایک عورت کے پاس سے اور اس میں پانی تھا۔ وہ خاتون کہنے لگی حضرت یہ مردار کی کھال ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دباغت تو نے کی ہے اس کی یا اس کی دباغت ہوئی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں یہ تو ہوا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اس کی دباغت اس کا ذبیحہ ہے، پاک یعنی اس کی صفائی ہے، ذبح ہونے کے لیے، اور زکوٰۃ یعنی پاک کرنا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس کی دباغت نے اس کو پاک کر لیا ہے۔ زکوٰۃھا بمعنی طہورھا، صفائی ہے اس کی۔ امام طحاوی رحمہ اللہ اس پر تبصرہ کرتے ہیں فقط جاءت هذه الآثار متواترۃ، یہ حدیث متواتر آ گئی فی طہور جلد المیتہ، کہ مردار کی کھال پاک ہو جاتی ہے بالدباغ، دباغت کے ساتھ، وہی ظاہرۃ المعنی، اس کا مفہوم بالکل واضح ہے۔ فہی اولا من حدیث عبداللہ ابن عکیم، عبداللہ ابن عکیم کی روایت سے یہ اولا ہے، اس لیے کہ وہاں اس کے مقابلے میں یہ حدیثیں موجود ہے اور وہ مجمل ہے، مختصر ہے، اس میں تو ہو سکتا ہے کہ یعنی احتمال موجود ہے کہ اسے دباغت سے پہلے کے مرحلے پر موقوف کر لیا جائے، اور یہاں صراحت ہے۔ فإن قال قائل، سے ایک سوال پیدا ہوا تھا، اس سوال کو پیش کرتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ یہ جو مردار ہے اس کے اوپر 2 دور گزرے ہیں، ایک دور اباحت کا اور ایک دور تحریم کا۔ تو جو دباغت کی باتیں ہیں، دباغت سے پاک ہونے کی باتیں ہیں، یہ اباحت کے زمانے کی ہے، اور بعد میں نسخ آ چکا مردار حرام ہے، مردار سے فائدہ نہ اٹھاؤ، تو اس کی وجہ سے پھر اس کی کھال وغیرہ ساری چیزیں حرام ہو گئی۔ یہ ایک سوال اٹھا، اس سوال کو دہرانے کے بعد اس کا جواب امام طحاوی رحمہ اللہ نے دیا ہے، اور باقاعدہ دلائل کے ساتھ دیا ہے۔ فإن قال قائل ان ما كان من اباحة دباغ جلود المیتہ، مردار کی کھالوں کو دباغت دینے میں جو اباحت کا حکم تھا اور اس کی طہارت کا، اس دباغت کے نتیجے میں انما كان قبل تحریم المیتہ، مردار کو حرام کرنے سے پہلے کی باتیں ہیں، جب وہ مردار جو ہے وہ مباح تھا تو وہ ساری چیزیں مباح تھی۔ فإن الحجۃ علیہ فی ذلک، پس اس بارے میں حجت والدلیل، اور دلیل یہ ہے کہ ان ذلک کان بعد تحریم المیتہ، قائل نے اگر یہ کہہ دیا تو فإن الحجۃ علیہ، اس کے خلاف حجت اور دلیل یہ ہوگی کہ ایسا نہیں ہے، یہ جو دباغت کے ذریعے سے پاک کرنے کا حکم ہے نا، پاک ہونے کا حکم، یہ تحریم المیتہ، مردار کو حرام قرار دینے کے بعد کا ہے۔ وإن هذا كان غیر داخل فيما حرم منها، جو مردار حرام ہوا ہے تو کھالیں اس میں داخل نہیں ہے، اور اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہاں انہوں نے 2 حدیثیں پیش کی ہیں کہ تحریم میں کھال داخل نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے نا کہ حرام وہ چیز کی گئی ہے جو مطعوم ہے، کھانے والی چیزیں ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، مجھے کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئی جو حرام ہو کھانے والے پر جو کھاتا ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حرام جو مردار میں ہے وہ کھانے کے دائرے میں داخل ہونے والی چیزیں ہیں، جو چیز کھائی جاتی ہے، وہ گوشت ہے اور وہ اجزاء ہیں جو ماکولات ہیں، تو وہ چیزیں جو ہے وہ حرام ہو گئی، تو کھال اس میں داخل ہی نہیں ہے، تحریم میں داخل ہی نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل موجود ہے کہ دباغت کے ذریعے سے پاک ہو جاتی ہے، تو لہٰذا دباغت کے بعد فائدہ اٹھا سکتے ہیں کھال وغیرہ سے، اور اس کی باقاعدہ دلیلیں موجود ہے کہ ایسا مشکیزہ بنایا جو بوڑھا یعنی پرانا ہو گیا۔
تو یہ جو حدیث شریف آپ نے سن لی نا، اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ تحریم میں وہ چیزیں داخل ہے جو معقولات کے دائرے میں آتی ہے، کھال وغیرہ اس میں داخل ہی نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی 2 حدیثیں پیش کی ہیں، اور اس کے بعد فدل ذالک سے یہ تبصرہ کیا ہے کہ ان الذی حرم من الشاة بموتها، بکری کے مرنے سے جو کچھ حرام ہوا ہے، هو الذی یراد منها للاکل، جو مقصود ہو کھانے کے لیے، لا غیر ذالک، اس کے علاوہ یعنی اس کی کھالیں نہیں ہے اور اس کے پٹھے نہیں ہیں۔ فہذا وجہ هذا الباب من طریق الآثار، اب وجہ نظر پیش کرتے ہیں۔ وجہ نظر بڑا آسان ہے کہ ایک چیز ایسی ہے کہ اس پر صفات بدل جائے تو اس کا حکم بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر چیز ایک ہے، چیز نہیں بدلی، عین اس کا یعنی اس کا جو حقیقت ہے وہ تبدیل نہیں ہوئی، لیکن صفت بدل گئی، حکم بدل گیا۔ جیسے عصیر العنب ہے، انگور کا رس سمجھ لیں، شیرہ سمجھ لیں انگور کا، اب اس کا پینا جائز ہے، لیکن اگر نشہ اس میں آ جائے، شراب بن جائے، پھر اس کا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ وہی چیز ایسی ترتیب ہو جائے کہ وہ دوبارہ سرکہ بن جائے تو حلال ہو جاتی ہے وہ چیز۔ اب ایک چیز پر 3 مرحلے آئے، پہلے حلال، پھر حرام، پھر حلال، اور تبدیلی صفت میں آئی ہے، چیز میں نہیں آئی، مادہ وہی ہے، مادہ وہی ہے، مٹیریل وہی ہے، صفت کے بدلنے سے حکم بدل گیا۔ تو اسی طرح جو مردار کی کھال ہے نا جی، کھال ہی رہے، لیکن جب وہ کھال، وہ جانور زندہ ہوتا ہے، اس کے جسم سے اگر کسی کا ہاتھ وغیرہ لگ جائے تو نجس نہیں ہوتا، اور جب وہ مر جائے تو اس کے اندر نجاست سرایت کر گئی تو اب کھال نجس ہو گئی، جب دباغت دی گئی تو پھر پاک ہو گئی۔ تو چیز ایک ہی ہے، صفت کے بدلنے سے حکم میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ وَأَمَّا وَجْهُ مِن طَرِيقِ النَّظَرِ فَإِنَّا قَدْ رَأَيْنَا الْأَصْلَ الْمُجْتَمَعَ عَلَيْهِ، ایک اصول ہم نے دیکھا جس پر اتفاق کیا گیا ہے کہ ان العصیرہ، رس شیرہ انگور کا، لا بأس بشربہ، اس کے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، والانتفاع به، والانتفاع به، اس کے پینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جب تک اس کے اندر پیدا نہ ہو صفات الخمر، شراب کی صفت۔ فَإِذَا حَدَثَتْ فِيهِ صفات الخمر، صفات خمر اس میں پیدا ہو جائیں تو ان صفات کی وجہ سے یہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ پھر ثم لا يزال حراما، پھر یہ چیز مسلسل حرام رہتی ہے، کذالک، اسی طرح جب تک اس کے اندر سرکے کی صفات پیدا نہ ہو، اور جب سرکے کی صفات پیدا ہو پھر حلال۔ فکانا، پس یہ چیز حلال ہوتی ہے صفت کے بدلنے سے، حرام ہوتی ہے صفت کے بدلنے سے۔ ایک صفت پیدا ہو گئی، چیز حلال ہو گئی، دوسری صفت پیدا ہو گئی، چیز حرام ہو گئی۔ وَإِنْ كَانَ بَدَنًا وَاحِدًا، اگرچہ بدن اس کا یعنی ذات اس کی ایک ہے، فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ جِلْدُ الْمَيْتَةِ، اس پر نظر ڈالے تو یہی بات سمجھ آتی ہے کہ کھال مردار کی بھی اسی طرح رہے، صفت موت کے پیدا ہونے کی وجہ سے حرام ہو جائے، اور پھر اس کے اندر سامان والی صفت پیدا ہو جائے، کپڑوں والی صفت پیدا ہو جائے دباغت وغیرہ کی وجہ سے، تو پھر پاک ہو جائے۔ تو صفت امتعا، سامان کی صفت اس میں پیدا ہو، من الثیاب، جیسے کپڑے ہیں وغیرہ، وَإِذَا دُبِغَ، اور یا دباغت ہو جائے، فَصَارَ كَالْجُلُودِ، تو وہ کھالوں کی طرح ہو جائے، والامتعا، اور سامان کی طرح، تو اس میں صفت الحلال پیدا ہو جائے۔ فالنظر علی ما ذکرنا، اس پر ہم نے نظر ڈالی تو اس صفت کے پیدا ہونے سے بھی حلال ہو جائے گا، یعنی صفت کے بدلنے سے چیز کا حکم بدل سکتا ہے، اور یہ ہمارے سامنے ایک مثال آ گئی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ دوسری دلیل وحجت اخری، یہ بھی وجہ نظر ہے۔ اس وجہ نظر کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس غیر مسلمان ہونے کے لیے آیا کرتے تھے، مسلمان ہونے کے بعد وہ حضرات، ان کے پاس موزے بھی ہوتے تھے، جوتیاں بھی ہوتی تھی، اور زمانے جاہلیت میں وہ جانور ذبح کرتے تھے، لیکن جاہلیت کے زمانے میں جانور کو ذبح کرنا مشرک کا، وہ بت پرست کا ذبیحہ ہے، اور بت پرست کا ذبیحہ مردار ہوتا ہے، تو مرداروں کی چیزیں انہوں نے پہنی ہوئی ہوتی تھی۔ کبھی بھی رسول اللہ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے موزے اتار دو، اپنے جوتیاں اتار دو جو مردار کی کھالوں سے بنی ہوئی ہیں، چونکہ تمہارا ذبیحہ تو مردار کا ہے، تمہارا ذبیحہ تو ہے ہی مردار، اور مردار کی کھالیں تم نے جو ہے استعمال کی ہے، ایسا حکم سامنے نہیں آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ
ایک اور بات یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام جہاں کہیں جہاد کے لیے گئے ہیں تو وہاں شہر پہ شہر فتح ہوئے ہیں، تو مشرکین کے علاقے جب فتح ہوئے تو حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کے جو موزے ہیں ان سے بچ کے رہو، ان کی جوتیوں سے بچ کے رہو، اور ان کی جو قالینیں ہیں وہ چمڑے جو نیچے بچھاتے ہیں ان سے بچ کے رہو، یہ نہیں فرمایا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا وجہ نظر کے حوالے سے کہ یہ کھال حرام، یعنی جب کھال مردار کی ہو اور دباغت ہو جائے تو حرام نہیں رہتی۔ حجت اخری انا قد رأینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اسلموا، صحابہ کرام جب مسلمان ہو گئے، لم یأمرهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطرح نعالهم وخفافهم وانطاعهم التي كانوا اتخذوها في حال جاہلیتهم، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ چیزیں پھینک دو، جاہلیت کے زمانے میں تھی، حالانکہ انما كان ذلك من میتۃ، وہ تو مردار سے بنی ہوئی تھی، یا مردار سے ہوتی تھی، او من ذبیحۃ، یا اس ذبیحہ سے کہ تو ذبیحہ ان کی اس وقت تو ذبیحہ اہل الاوثان تھا، فہی فی حرمتها علی اہل الاسلام کا حرمت المیتہ، تو کافروں کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے ایسا ہی ہے، حرام ہے جیسے مردار۔ فلما لم یأمرهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطرح ذلک وترک الانتفاع به، حضور نے ان چیزوں کے پھینکنے کا اور فائدہ اٹھانے کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا، تو پتہ چلا کہ انہ ذلک کان قد خرج من حکم المیتہ، کہ یہ چیزیں مردار کے حکم سے نکل گئی اور نجاست سے بھی نکل گئی دباغت کے ذریعے سے، الی حکم سائر الامتعہ، دیگر سامانوں کے حکم کی طرف اور طہارت کی طرف۔ وکذالک کانوا، یہ دوسری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ لوگ ہوتے تھے اور جب فتح کر لیتے تھے مشرکین کے علاقوں کو، تو حضور علیہ السلام یہ حکم نہ دیتے کہ ان یتحاموا خفافہم ونعالہم وانطاعہم وسائر جلودہم، ان چیزوں سے بچ کے رہو، دور رہو، یہ نہیں فرمایا فلا یأخذوا من ذلک شیئا، اور ایسے بچو کہ کچھ بھی نہ لو، بل کان لا یمنعہم شیئا من ذلک، اس سے ان میں سے کسی سے منع نہیں کیا۔ تو یہ بھی دلیل ہو گئی علی طہارت الجلود بالدباغ، دباغت کے نتیجے میں اس کے پاک ہونے کا حکم سامنے آیا، دلیل بن گئی۔ آخر میں ایک بات فرماتے ہیں کہ شروع میں آپ نے ایک روایت پڑھی تھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ فائدہ نہ اٹھاؤ۔ اب یہاں پر وَلَقَدْ رُوِيَ فِي هَذَا عَنْ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ما قد حدثنا فہد، اس روایت میں یہ ہے عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال كنا نصیب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مغانمنا من المشرکین الاسقیۃ فنقتسمها وكلها میتہ، ہمیں مشکیزیں ملتے تھے غنیمتوں میں مشرکین کی طرف سے، اور وہ مردار کے ہوتے تھے، مشکیزیں جن میں پانی بھرا جاتا ہے، ہم ان سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو فدل ذلك علی ما ذکرنا، امام طحاوی کا یہ تبصرہ ہے کہ یہ حدیث بھی اسی پہ دلالت کرتی ہے جو ہم ذکر کر چکے کہ دباغت کے نتیجے میں مردار کی کھال پاک ہو جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے یہاں یہ بات کی ہے، اور شروع میں یہ فرمایا تھا لا تنتفعوا من المیتۃ بشیء، مردار سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ تو یہ روایت اور وہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، وہاں ہم نے بتایا تھا کہ وہ چربی پر محمول ہے یا اس کھال پر ہے جو کھال دباغت سے پہلے ہو، اور یہاں دباغت کے بعد والے پر محمول ہے، دونوں کا فرق ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عکیم رضی اللہ عنہ کی روایت جو پیچھے گزری تھی اس میں بھی پابندی تھی، لیکن ہم کہیں گے وہ بھی اس صورتحال پر محمول ہے جب دباغت سے پہلے ہو، اور یہ والی روایت دباغت کے بعد پر محمول ہے، تو کوئی تضاد نہیں ہے۔ اور اس باب میں جو ہم طہارتی جلود المیتہ، دباغت کے ذریعے سے جلود المیتہ کی طہارت کی طرف جو ہم گئے ہیں اس باب میں، یہ قول ہے ابو حنیفہ، ابو یوسف محمد رحمہم اللہ کا۔